الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الرضا کا سبق نمبر 1 ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارت۔ انہوں نے عبادات میں سب سے پہلے طہارت کو رکھا ہے اور طہارت کو پہلے اس لیے رکھا ہے کہ یہ عبادات کی کنجی ہے۔ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو طہارت کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا، ہم یہ اسباغ جو اپلوڈ کریں گے یہ ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ تدریسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ ایک یہ کتاب اور ایک مراح الارواح اور ایک شرح میں عامل، تو ان کے اسباغ ہم اس انداز سے اپلوڈ کریں گے کہ یہ بطور سبق تو شاید نہ لے کر ہم چلیں، مختلف فصلیں جو ہیں وہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ کتاب الطہارت، تو کتاب الطہارت ہو گئی یا کتاب الصلاۃ یا باب یا فصل، اس طرح کے جتنے بھی یہ آتے ہیں ان کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ حاذہ پہلے محذوف نکال لیتے ہیں، یعنی کتاب الصلاۃ کو مرکب اضافی بنائیں گے اور مرکب اضافی حاذہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم لوگ بات کو پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی ترکیب کیا ہے۔ اب ترکیب ہمارے ذہن میں کوئی اور آ رہی ہوتی ہے اور سامنے والا یا دوسرا کوئی اور اس کی ترکیب کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے جو ترکیب کرنی ہے، جو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور وہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے، تو آپ اس اعتبار سے عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زبر زیر پیش پڑھیں، مرفوع کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا مرفوع ہے، منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے، مجرورات میں سے کون سا مجرور ہے، یہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے۔ اب لکیر کے فقیر نہیں بننا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اتنے سارے احتمال ہیں، تو اسی طرح ہر جملے کی مختلف ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے جو ترکیب کرنی وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ آپ نے کیسے کر دی۔ مثال کے طور پہ آپ کے منہ سے نکلا کتاب الطہارت ہی، اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ کتاب الطہارت ہی آپ نے کیوں پڑھ دیا، تو آپ بولیں اقرأ کتاب الطہارت، میں نے اس سے پہلے اقرأ جو ہے وہ محذوف مانا ہے۔ اچھا، کتاب الطہارت ہی کیوں پڑھا ہے؟ حاذہ کتاب الطہارت ہی۔ اچھا، اس کو آپ نے کیا بنایا؟ مبتدا بنایا، خبر بنایا۔ آپ بولیں خبر بھی بن سکتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، کتاب الطہارت ہی حاذہ بھی ہو سکتا ہے، حاذہ کتاب الطہارت بھی ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو جو ترکیب آپ نے کرنی ہے اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مخالف اگر اس سے ہٹ کے کوئی ترکیب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے دلائل سے ترکیب کر دے، آپ اپنے دلائل سے ترکیب کر دیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اماں نے بولا بیٹا سکنجبی بنا دو۔ اب سکنجبین بنانی ہے تو کسی نے کیا کیا کہ پانی جو ہے وہ پہلے میٹھا کر لیا، نمک بعد میں ڈالا، لیمو بعد میں ڈالے، کسی نے لیمو پہلے ڈال دیا، چینی بعد میں ڈالی ہے، تو بھائی بعد میں ڈالی پہلے ڈالی، سکنجبین تو بن گئی نا۔ تو آپ نے جو عبارت پڑھنی ہے اس کو تروڑنا مروڑنا ہے، جو بھی کرنا ہے، مبتدا محذوف نکالنا ہے، خبر محذوف نکالنی ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو کتاب الطہارت، اس کی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ اقرأ بھی نکال سکتے ہیں، تو اقرا بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر مصنف کی طرف سے اقرا کتاب الطہارت پڑھ، بھی کتاب الطہارت پڑھ پہلے۔ تو طہارت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تو چکا ہے پہلے ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ سورۃ المائدہ میں ہے اور قرآن پاک کے علاوہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو عبادت میں طہارت جو ہے ایک کنجی کی حیثیت، چابی کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس لیے اس کو مقدم کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کتاب جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہوتی، فعال کے وزن پر، اور یہ مفعول کے معنی میں، مفعول مکتوب یعنی لکھی ہوئی نا۔ اچھا، آپ نور الرضا میں پڑھیں گے، دیگر کتب میں کے اندر بھی پڑھیں گے، بعض جگہ پہ کتاب ہوتا ہے، بعض جگہ پہ باب ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ فصل ہوتی ہے۔ تو کتاب، باب، فصل، ان کی الگ الگ وضاحت بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے
کتاب میں مختلف انواع اقسام کے جو مطلب ابواب قائم کیے گئے ہوتے ہیں. ایک کتاب التوحید ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے توحید کے مختلف پہلو، مختلف انواع کے آگے مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے گئے. اور باب جو ہوتا ہے، باب کے اندر ایک ہی قسم کے، ٹھیک ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب سے اخص ہوتا ہے، ذرا خاص ہوتا ہے، اور فصل پھر اس سے بھی اخص ہوتی ہے. لیکن آپ اس کو قاعدہ کلیہ نہ سمجھیں. بعض اوقات فصل بولی جائے گی اور باب مراد ہوگا، بعض اوقات باب بولا جائے گا اور فصل مراد ہوگی. اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں. مختلف لکھنے والوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کتاب الطہارت، طہارت حاصل کرنے کا یہ جو باب ہے پاکی حاصل کرنے کا، تو انہوں نے اس میں وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. تو لکھتے ہیں کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ. المیاہ یہ ماء ان کی جمع ہے، المیاہ جمع مکسر ہے. التی، اب جمع مکسر جب مبتدا بنے، جمع مکسر جب مرجع ہو تو اس کی ضمیر واحد مؤنث، اور جمع مکسر موصوف ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث، جمع مکسر مبتدا ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث. یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے، یعنی جمع مکسر کو ہم واحد مؤنث کے حکم میں لے آتے ہیں. اچھا، المیاہ التی، المیاہ موصوف ہے، التی اس میں موصول ہے. اب جو الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے تدریسی ٹیسٹ دینا ہے یا آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں سبق کو، تو یہ ذہن بنا لیں کہ کتاب کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ میں الگ الگ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی شروع کرتے ہیں، تو اس کی عبارت تیار کرنے لگتے ہیں. ظاہر ہے میں اگر کر رہا ہوں تو مجھے بھی مشکل لگے گی. میں کہوں گا یار یہ عبارت، یار ایک ہی پیج پہ اتنے سارے اسباق کلیئر کرنے پڑیں گے. تو میرے پیارے بھائی، پہلی مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب آج میں 3 لائنیں پڑھتا ہوں، 4 لائنیں پڑھتا ہوں، تو 3-4 لائنوں کے اندر 10-12 اسباق ایسے ہوں گے جو صرف اور نحو کے آ جائیں گے. تو وہ 10-12 اسباق صرف اور نحو کے آپ کو کلیئر کرنے. پہلے دن آپ کو 2 لائنوں میں، 3 لائنوں میں یہ 4-5 یا 10 سبق بھی کلیئر کرنے پڑیں گے. آپ یہ سبق یاد کرتے ہیں 2 دن میں، 3 دن میں ریویژن کرتے ہیں. لیکن نیکسٹ جب 4 لائنیں پڑھیں گے تو اس 4 لائنوں کے اندر ہمیں سبق کرنے پڑیں گے 7 یاد. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر جب آگے ہم 8 لائنیں پڑھیں گے تو ان میں ہمیں سبق یاد کرنے پڑیں گے مزید، کیونکہ پہلے تو وہی بار بار سبق آئیں گے نا، ٹھیک ہے. جو مزید سبق یاد کرنے پڑیں گے وہ ہوں گے 3. پھر کرتے کرتے ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ لائنیں بڑھاتے جائیں گے، سبق پڑھنے والا جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے، لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں وہ آپ کو زیادہ بار ہو چکے ہوں گے، کئی بار بار آئیں گے. تو گویا آپ کو 1 مہینہ دقت ہے، 15 دن دقت ہے. آپ 1 مہینہ ذہن میں رکھیں، 1 مہینہ آپ کو دقت ہے. جس طرح میں عرض کر رہا ہوں آپ اس طرح ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ صرف بھی یاد ہو جائے گی، نحو بھی یاد ہو جائے گی. تو المیاہ کو میں نے بنایا موصوف. اب میں نے لفظ بولا موصوف، ٹھیک ہے. کتاب الطہارت پہ میں نے بولا آپ کو مرکب اضافی. اب مرکب اضافی کا پورا سبق آپ کو یاد ہونا چاہیے. سارے کام چھوڑ دیجئے، آپ یہیں رک جائیے، مرکب اضافی کا پہلے سبق پورا دہرا لیجئے. اور مثالیں جہاں ذکر کی گئی ہوتی ہیں، آپ ان مثالوں کو لے کر 2-2 4-4 10-10 12-12 مثالیں الگ الگ اپنے طور پہ بنائیے تاکہ مرکب اضافی والا سبق کلیئر ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے. کتاب الطہارت میں ہم نے پہلے محذوف مبتدا نکالا. اب یہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ بعد میں بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے. مبتدا نکالا جاتا ہے. تو مبتدا اور خبر، اس کے سارے احکام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. پھر میں نے پڑھا المیاہ التی یجوز. المیاہ یہ جمع مکسر میں نے کہا. اچھا، جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر کی تعریف آپ پڑھیں گے تو پھر جمع سالم بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی. جمع سالم ہے تو اس کا پورا سبق آپ پڑھیے کہ واحد کیا ہوتی ہے، تثنیہ کیا ہوتی ہے، جمع مکسر کیا ہوتی ہے، جمع سالم کیا ہوتی ہے، جمع سالم کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، جمع مکسر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، جمع قلت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، جمع مترجم ہوتی ہے. تو یہ سارے اسباق، مطلب مرکب اضافی والا سبق، مبتدا اور خبر والا سبق، اور تیسرا موصوف اور صفت والا سبق. اور چوتھی بات التی، یہ اس میں موصول ہے. اب یہ اس میں موصول کیا بلا ہوتی ہے؟ اگر یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یاد ہے تو پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس سبق کو دیکھ لیجئے. اب سبق دیکھنا آپ نے نصاب النحو دیکھنی ہے. نصاب النحو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ خلاصۃ النحو دیکھ لیجئے. خلاصۃ النحو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ تحصیل النحو دیکھ لیجئے. تحصیل النحو نہیں موجود، کوئی سی بھی کتاب آپ لیجئے نحو کی اور اس میں آپ وہ یہ سبق دیکھ لیجئے. آپ کو یہ کوئی بھی کتاب نہیں سمجھ آتی یا آپ دیکھ نہیں پاتے، ہمارے باقاعدہ اسباق اپلوڈڈ موجود ہیں نصاب النحو کے. آپ کمنٹس میں جا کے بتائیے، آپ کو وہ عرض کر دیے جائیں گے.
آپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے گروپ بنایا ہو، آپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں، گروپ میں ایڈ ہو جائیں. آپ پوچھیں کہ یہ میں نے پوچھنا ہے، یہ سبق کہاں سے ملے گا، آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا. آپ اس سبق کو سنیں، سننے کے بعد پھر آگے چلیں. ٹھیک ہے. تو اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ المیاہ موصوف، اللاتی اس میں موصول. یجوز فعل ہے. اب یجوز فعل ہے تو فعل اور فاعل، فعل کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی فعل کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو بھائی یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اس کا آپ پورا سبق سنیں. میں لفظ بول رہا ہوں اور آپ کو مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا جملہ اسمیہ، آپ نے جملہ اسمیہ کا سبق سن لینا. میں نے کہا جملہ فعلیہ، آپ نے جملہ فعلیہ کا سبق سن لینا یا پڑھ لینا ہے. کم از کم پڑھ تو لینا اگر سن نہیں سکتے تو. اب یہ یجوز ہے، اب یہ کس وزن پر آ گیا بھائی؟ صرف کا سوال آ جائے گا، یہ کس وزن پر آیا؟ تو یہ اصل میں یجوزو. اچھا یجوزو ہے تو کیسے بن گیا جی؟ اب تک یہ سہ اقسام میں کیا ہے جی؟ اچھا سہ اقسام ہوتی کیا ہیں؟ شش اقسام میں کیا جی؟ شش اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ سارے اسباق موجود ہیں. جو ابتدائی طلبہ و طالبات ہیں وہ غور کریں اس پہ بھی. سہ اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام کا بھی نہیں پتا تو آپ وہ اسباق سن لیں، نصاب و صرف والے اسباق سن لیں، نصاب و بنا والے اسباق سن لیں، تو دونوں چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی چلی جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اجوف واوی ہے، یہ اجوف واوی. اور یہ قال یقولو، جس طرح یقولو سے یقولو بن گیا، اسی طرح یہ جاوازہ یجوزو سے جازہ یجوزو بنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فوراً اجوف کے قواعد نکالنے ہیں. اجوف کے قواعد نکال کے یا تو وہ پورا سبق سن لیں، ٹھیک ہے، وہ اپلوڈر موجود ہے یوٹیوب پہ، وہ سبق سن لیں تو اس سے بھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن میں ابھی چونکہ کلیئر کر رہا ہوں، 2 لائنیں میں نے پڑھنی. یجوز التطہیر بہا، یجوز فعل ہے، التطہیر شبہ فعل ہے، با حرف جار ہے اور ہا ضمیر مرجع ہے. یہ مجرور متصل ہے، مجرور متصل. اچھا یہ مجرور متصل کی ہوتی ہے بھائی؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یہ پورا سبق موجود ہے. مرفوع منفصل ہوتی ہے، مرفوع متصل ہوتی ہے، مجرور متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور منصوب منفصل ہوتی ہے، منصوب متصل ہوتی ہے. یہ ضمیریں کون سی ہوتی ہیں، کیسے کیسے ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. خیر یہ ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہے. با حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوں گے التطہیر شبہ فعل کے. اچھا یہ ظرف لغو کیا بلا ہوتی ہے؟ ایک ظرف لغو ہوتی ہے اور ایک ظرف مستقر ہوتی ہے. یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ ما قبل سے متعلق ہوتے ہیں، یہ خود کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہونا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگ کے کچھ نہ کچھ بننا ہوتا ہے. اب ہم نے اس کو ظرف لغو بنایا کیونکہ لفظوں میں شبہ فعل یا فعل موجود ہو ما قبل میں یا ما بعد میں جس کے اس کو متعلق کرنا ہے تو پھر یہ ظرف لغو ہوتا ہے، وگرنہ ظرف مستقر ہوتا ہے. تو یہاں التطہیر شبہ فعل موجود ہے، بہا کو اس کے متعلق کیا، شبہ فعل اپنے ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یجوزو کا فاعل بنے گا. اب یہ فاعل التطہیر مرفوع کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا سبعۃ میاہن، لیکن اس پہلے والے کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. یجوز فعل اس میں ہوا التطہیر بہا اس کا فاعل، فعل اور فاعل. اچھا یہ فعل لازم ہے یہ متعدی، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا. تو فعل اور فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر آپ نے اللہ اس میں موصول کا صلہ بنانا ہے، اللہ اس میں موصول کا صلہ بنانا ہے. اچھا موصول اور صلہ مل کر یہ بنیں گے الموصوف، المیاہ موصوف کی صفت. موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے. سبعۃ ممیز مضاف. اچھا یہ ممیز میں نے کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، اور میاہن تمییز مضاف ہے. تو اسماء اعداد والا سبق آپ نے سارا کلیئر کرنا ہے کہ اسماء اعداد والا سبق کیا ہے. تو المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہن. سبعۃ میاہن مرکب اضافی، ممیز مضاف، تمییز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو معنی اس کا یہ ہے المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہن، جس پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کا ہے، یعنی وہ 7 پانی 7 قسم پر. تو اب آگے ماء السماء و ماء البحر و ماء النہر. اچھا اس کو ماء السماء بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماء السماء بھی پڑھ سکتے ہیں. ماء السماء پڑھیں گے تو میاہن،
کا بدل بنائیں گے، اور ما السمائی پڑھیں گے تو سبعتو کا بدل بنا سکتے ہیں، یا اس سے پہلے محذوف خبر نکال سکتے ہیں، منہا، ہا ضمیر کا مرجع سبعۃ میاہن ہوگا، یعنی 7 قسم کے پانی، ان پانیوں میں سے مطلب ماء السمائی کو مبتدا بنا دیں گے۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ہم الاول نکال دیتے ہیں، الاول سے پہلے ماء السمائی، الاول مبتدا ماء السمائی اس کی خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبری، یہ ایک طریقہ کار بھی ہے۔ اچھا، اس میں نے بولا آپ کو کہ مبدل من اور بدل، تو کون کون سے ایسے اسماء ہیں جن کا اپنا اعراب نہیں ہوتا بلکہ وہ اعراب میں کسی کے تابع ہوتے ہیں؟ تو توابع کا سبق آپ سن لیں، ٹھیک ہے، توابع کا سبق آپ سن لیں یا توابع کا سبق آپ پڑھ لیں کہ کون کون سے اسماء ایسے ہیں جن کا اپنا اعراب کوئی نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے ما قبل کے مطابق ہی اعراب لینا ہوتا ہے۔ صفت ہے، ٹھیک ہے، عطف بیان ہے، اور عطف بحرف ہے، بدل ہے۔ اب بدل بھی اس کا اپنا اعراب کوئی نہیں ہوتا بلکہ ما قبل کا اعراب اس نے لینا ہوتا ہے۔ اصل اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے، مبدل منہ سے پھر آگے بدل میں۔ تو یہ مبدل منہ اور بدل کیا ہوتا ہے، اور جتنے میں نے توابع بول دیے وہ بھی آپ نے سن لینے ہیں کہ وہ کون کون سے۔ خیر، ماء السمائی یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف ماء البحر، یہ معطوف و حرف عطف ماء النہر، معطوف و حرف عطف ماء البئر، یہ مرکب اضافی بنتے جائیں گے، اور یہ معطوف، پھر واو حرف عطف، آگے ہے ماء، بعض کتابوں میں ما زابہ بھی لکھا ہے، ما، اگر ما لکھا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا ما موصولہ ہے، زابہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، من حرف جار ہے، الثلجی معطوف علیہ و حرف عطف ہے، اور البردی معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف۔ اچھا، یہ معطوف علیہ اور معطوف میں نے کئی مرتبہ بول دی ہے، یہ بھی آپ نے سبق کلیئر کرنا ہے کہ یہ معطوف علیہ اور معطوف کیا ہوتا ہے۔ تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوں گے زابہ فعل کے، زابہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل، اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، موصولہ اور صلہ مل کر معطوف، ٹھیک ہے، وہ حرف عطف ماء العین مرکب اضافی ہو کر یہ بھی معطوف۔ اچھا، اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ سارا کا سارا مل کے معطوف علیہ اور معطوف علیہ ماء السمائی، یہ سارا مل کے میاہن کا سبعتو کا بدل بنے گا، اور پھر یہ مبدل من اور بدل بن کر مبتدا کی خبر بنیں گے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، الاول پہلے نکال لیں گے، ماء السمائی سے پہلے الاول، ماء البحر سے الثانی، ٹھیک ہے، ماء النہر سے پہلے الثالث، یوں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر کر کے علیحدہ کرتے جائیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف سارے ملا دیں اور اس کو میاہن کا بدل بنائیں یا سبعتو کا بدل بنائیں، اور ممیز تمیز مل کر مرکب اضافی ہو کر المیاہ التی یجوز التطہیر بہا، یہ مبتدا جو ہے اس کی یہ سارے خبر بن جائیں۔ اچھا، اس میں نے کہا کہ ماء بھی ہے اور ما بھی ہے، ما تو بعض کتابوں میں لکھا ہے تو اس کی میں نے ترکیب آپ کو بتا دی، ماء اگر ہوگا تو پھر ہم کہیں گے ماء موصوف، زابہ یہ فعل ہے، اور آگے سارا ظرف لغو اس کے مل کر یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر ماء موصوف کی صفت بنے گا، کیونکہ ماء جو ہے یہ نکرہ ہے اور جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو معنی اس کا یہ بن گیا کہ 7 پانی ہیں، تو کون کون سے جی؟ ماء السمائی آسمان کا پانی، و ماء البحری سمندر کا پانی، ماء النہری نہر کا پانی، و ماء البئری اور کنویں کا پانی، اب ٹیوب ویل وغیرہ جو لگائے گئے ہیں وہ کنویں کا پانی اس میں شمار ہو جاتا ہے، و ماء ذاب من الثلج والبرد، اور اولے سے پگھلا ہوا پانی یا برف سے پگھلا ہوا پانی، ثلج منا برف، البردی اولا، ٹھیک ہے، تو برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی۔ اب اس سے بھی وضو کرنا ضرورت ہے، اس میں آپ یوں کہہ رہے ہیں گلیشیئر جو پگھلتے ہیں، یہ جو دریا سمندروں مطلب پہاڑوں سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہے، وماء العین اور چشمے کا پانی، یہ جو ابلتا ہے نیچے سے نکلتا ہے پانی خود بخود، تو اس سے بھی وضو کرنا یعنی طہارت حاصل کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ انشاءاللہ یہ میں باقاعدہ اس پہ جب ریکارڈنگ کروں گا نور الازا کی، تو میری خواہش یہ ہے کہ نور الازا بلکہ جتنی کتب فقہ ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے، ان کے مسائل جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجاگر کیے جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں ذہن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے، قرآن و حدیث میں یہ بات
نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہی اخذ کر کے مسائل لکھے گئے ہوتے ہیں۔ قرآن سے صراحتاً دلیل مل جاتی ہے یا اشارتاً کنایتاً دلیل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث سے دلیل مل جاتی ہے، حدیث سے نہ ملے تو اجماع سے مل گئی، اجماع سے نہ ملے تو پھر قیاس سے۔ تو قیاس کا میرا طریقہ کار یہ رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ، کہ مقیس علیہ پیش کیا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ اس وجہ سے ہم اس سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، ثم المیاہ، یہ ثم کیا ہے؟ واو فا ثم او ام اما بل لیکن لا حتی، تو یہ مطلب کون کون سے حروف ہیں، ٹھیک ہے، تو حروف عطف کتنے ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے غور و فکر کر لینا۔ ثم یہ اب اس کو ابتدائیہ ہی کہیں آپ، المیاء پھر یہ مبتدا بنے گا کیونکہ معرفہ ہے اور شروع میں آ گیا ہے اور کوئی عامل بھی موجود نہیں ہے، تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ المیاء علی خمسۃ اقسام، تو المیاء کو مبتدا بنائیں گے، علی حرف جر، خمسۃ ممیز مضاف، اقسام تمییز مضاف الیہ۔ اب خمسطی کیوں پڑھا، اقسام کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ خمسطی کا مضاف الیہ ہے، اور خمسطی مجرور کیوں پڑھا؟ کیونکہ مجرور تو دو ہوتے ہیں، تو یہاں کون سا مجرور؟ یہ مجرور بحرف جر ہے کیونکہ اعلیٰ حرف جر پیچھے آ گیا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اعلیٰ کی وجہ سے اقسام میں پڑھا جا رہا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ اعلیٰ کی وجہ سے خمسطی پڑھا گیا ہے، اقسام میں پڑھا گیا خمسطی کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے شبہ فعل ثابتۃن کے، ثابتۃن۔ اب اگر المیاء کی جگہ واحد ہوتا تو ثابتٌ نکالتے، اب یہ جمع مکسر ہے تو میں نے پیچھے آپ کو عرض کیا کہ جمع مکسر جو ہوتا ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا ہم ثابتۃن نکالیں، تو ثابتۃن شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر یعنی مختلف انداز سے ہم نے قسمیں بیان کرنی ہے، مختلف انداز سے ہم نے اقسام بیان کرنی ہے۔ تو پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کتنے قسم کا ہے، ٹھیک ہے، جن سے طہارت حاصل کی جائے گی، یعنی اصل کہاں کہاں سے وہ پانی میسر آئے گا یہ بیان کیا، وہ 7 قسم کے۔ پھر اب یہ بتا رہے ہیں کہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنی ہے وہ پاک کرنے کی صلاحیت کتنی رکھتے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہوگی، کوالٹی کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں۔ نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ، غیر مکروہ وہو الماء المطلق۔ پہلا طاہر مطہر، اب الاول پہلے موجود ہے بعض کتابوں میں، بعض کتابوں میں موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو الاول مبتدا ہے، طاہر خبر اول ہے، مطہر خبر ثانی ہے، غیر مضاف اور مکروہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا خبر ثالث۔ اچھا وہو الماء المطلق، اب آپ نے اس کو پیچھے والے کو الگ کر دینا، واو حالیہ کریں، ہوا مبتدا، الماء موصوف، المطلق صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کون سا پانی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ نہیں ہے، اور وہ مائع مطلق ہے، یعنی مطلق کوئی سا بھی پانی جو چشمے سے نکلا ہے وہ طاہر مطہر اور غیر مکروہ، آسمان سے گرا ہے، بارش آئی ہے، طاہر مطہر غیر مکروہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی اور قسمیں بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ ابھی آپ نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس سبق کے اندر 7-8 سبق ایسے ہوں گے جو ہمیں صرف و نحو کے کلیئر کرنے پڑیں گے، تو نحو کی تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ عرض کر دیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ نے دیکھنا ہے ذابہ، یہ کون سا صیغہ ہے، ذابہ فعل ماضی ہے، تو ماضی کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، ماضی کی گردانیں کس کس طرح آتی ہیں، ماضی مکسور العین بھی ہوتی ہے، ماضی مفتوح العین بھی ہوتی ہے، ماضی مضموم العین بھی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں اگر تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کو یہ باتیں نہیں پتہ کہ یہ مفتوح العین کیا بلا ہوتی ہے، مضموم العین کیا بلا ہوتی ہے اور مکسور العین کیا بلا ہوتی ہے، تو اس کا پھر آپ کو حل نکالنا پڑے گا، یا تو آپ کمنٹس میں لکھیں یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں، آپ واٹس ایپ پہ پوچھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کر دیا جائے گا۔ تو اب ذابہ جو بھی صیغہ آپ بتائیں، جو بھی صیغہ آپ بتائیں اس کی تعلیل، اگر تو وہ معلل ہے
یعنی اس کی تعلیل ہو چکی ہے تو تعلیل بھی آپ کو آنی چاہیے، اور اگر تعلیل نہیں ہوئی یا ہو چکی ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے جو سیغہ بتانا تھا کہ ماضی کا سیغہ آپ نے بتایا، ماضی کا سیغہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، تو آپ کو پوری ماضی گردان یاد کرنی، پوری ماضی گردان دہرانی، مضارع بھی دہرانے، بلکہ صرف صغیر پوری دہرانے، تاکہ ایک مرتبہ وہ سیغہ اس کے مختلف پہلو، مختلف سیغے، بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ نے جازہ بولا ہے تو جازہ کی جب صرف صغیر پڑھیں گے تو یجوزو بھی آ جائے گا، مجازن بھی آ جائے گا، اس طرح مختلف کر کے سیغے آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، یہ اقسام جمع ہے، کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے۔ طاہر، یہ کون سا سیغہ ہے؟ طاہر اس میں فاعل کا سیغہ ہے، تو یہ کون سا سیغہ ہے بھائی؟ کون سی گردان کا سیغہ ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ المنجد یا القاموس الوحید، یہ اپلیکیشنز موجود ہیں پلے اسٹور پہ، ان کو انسٹال کریں، اور انسٹال کرنے کے بعد ان میں آپ آسان طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ طاہر کس وزن پر ہے، فاعل ان کے وزن پر ہے، تو اس کے حروف اصلیہ نکال لیں، فا عین لام طاہرا، ٹھیک ہے، تو طاہرا اس کے حروف اصلیہ دیکھ کے تو آپ اس کا معنی تلاش کر سکتے ہیں، طاہر ان کا معنی کیا ہے، اور یہ کون سا سیغہ ہے، کس باب سے آتا ہے؟ مطہر، یہ تطہیر سے ہے۔ اب تطہیر کون سا سیغہ ہے، یہ پیچھے جو بات ہوئی اس میں آپ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ یہاں مطہر، اگر تطہیر مصدر کو دیکھ کر آپ کلیئر کر لیتے ہیں، اس کی صرف صغیر پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو پڑھتے پڑھتے طہر یطہر تطہیرا فہو مطہر، آپ کو اس کے اندر یہ کلیئر ہو جانا تھا یہ کون سا سیغہ ہے، لیکن اگر آپ نے وہاں نہیں کیا تو اب کرنا ہے۔ تو مطہر کون سا سیغہ، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد مکروہ کون سا سیغہ ہے؟ کارہہ یکرہ، کارہہ یکرہ، یہ باب سامع اسمہ سے ہے۔ اب یہ باب میں نے بولا ہے تو ثلاثی مجرد کے باب کتنے ہوتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں، بے حمزہ وصل کے کتنے باب ہیں؟ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ جو اب سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں وہ یہ ذہن بنا لیں کہ یہ ابتدائی طالب علموں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے تدریسی ٹیسٹ پاس کرنا ہے یا تدریسی ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے، ان کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے تیاری کرنی ہے۔ یا بچوں کو اگر آپ تیار کر رہے ہیں، بچے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، 2-4 سال پڑھے ہوئے ہیں، اب جا کے وہ ایک مرتبہ تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو اس انداز سے تیاری کرانی، تھوڑا سا برڈن لیں اپنے آپ پر، اور پہلے سبق کو 10 دن میں یاد کر لیں، فار ایگزامپل 10 دن میں، ورنہ یہ 1-2 دن میں یاد ہو جاتا ہے۔ پہلے دن والا جو سبق ہے وہ 10 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں کمپلیٹ کر لیں، جو اسباق بتائے گئے ان کو ساتھ ریویژن کر کے۔ اور جن کو بھی ابتدا سے ہی چلنا ہے کہ ماضی کو کیا ہوتی ہے، مضارع کیا ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارا گروپ الگ ہے، وہ پہلے نصاب الصرف اور نصاب النحو کے لیکچر سنیں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ کہا مکروہ، یہ مکروہ کون سا سیغہ ہے؟ تو یہ آپ کارہہ یکرہ، کراہتن فہو کارہن، تو یہ کریہن بھی پڑھا جاتا ہے۔ ہوا آ گیا، پھر یہ ضمیر آ گئی، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ اگر پہلے میں نے جو عرض کیا وہ سبق آپ نے کلیئر کر لیا ہوگا تو دوبارہ اب یہاں آ کے اس لفظ پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ الماء موصوف ہے، موصوف صفت کا سبق ہم پہلے کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ ہم نے یاد کرنا ہے، اگر آپ نے یاد کر لیا ہوگا تو اب مشقت نہیں ہوگی۔ المطلق، یہ کون سا سیغہ ہے؟ یہ باب افعال کا سیغہ ہے۔ اطلق یطلق اطلاقا فهو مطلق و اطلق یطلق اطلاقا فذاک مطلق، یہ اسم مفعول کا سیغہ باب افعال سے۔ اب باب افعال سے آپ ایک اس کی اطلاق مصدر سے صرف صغیر پڑھ دیں، پھر آپ کو بے شمار مل جائیں گے، ان کے 2 4 10 15 20 پڑھ دیں جتنے ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہ 2 لائنیں آپ کو سبق نمبر 1 میں یاد کرنے کا فائدہ، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اگر اس طرح یاد کر لیں گے تو میرے خیال میں آپ کو تدریسی ٹیسٹ پاس کرنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں مختلف فصلیں، مختلف ابواب تو کلیئر کروں گا ہی، لیکن آپ نے جس فصل کا بھی نصاب لینا ہے یا جس فصل کا نصاب آپ کو ملا ہے اس کی تیاری کرنی ہے، تو تیاری آپ نے اسی انداز سے کرنی، ٹھیک ہے۔ تیاری کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ٹیوشن کا سلسلہ ہے، وہ بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر نیچے دیا گیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔